کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سب سے پہلے اسلام لانے والے، کلمہ پڑھنے والے مردوں میں. بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا، وہ انداز اس آیت کی ایک تفسیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہستی سچ لے کے آئی اور دوسری ہستی نے اس کی تصدیق کی، اور اولئک هم المتقون، یہ متقین میں سے. آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ رسول آپ کے اندر سے ہوں گے، آپ کے شہر میں ہوں گے، آپ دنیا کے اندر ان کے نائب ہوں گے، دنیا کے اندر ان کے وزیر ہوں گے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے. یہ خواب کی تعبیر شام کے ملک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خواب کے سلسلے میں جو آپ نے خواب دیکھا تھا وہاں پہ دیکھا تھا. تعبیر بحیرہ راہب نے آپ کو وہاں پہ بتائی تھی، آپ نے کسی کو نہیں بتایا. وہ تو پہلے سے مصدق تھے، کلمہ تو انہوں نے پڑھنا تھا. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے نا کہ دو بندے اسلام لانے سے پہلے بھی مسلمان تھے، ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن قرآن میں تو آگے کہا گیا نا وَصَدَّقَ بِهِ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بیان کی گئی کہ وہ سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں. تو آپ نے کیسے تصدیق کی؟ اسی بڑے مجمع میں ابھی کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور آپ کا کلمہ پڑھنا اس وقت کلمے کا اظہار کرنا بڑا مشکل تھا. کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. لیکن جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر الرؤیا التی رأیت الشام، میرے نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا، تو فوراً عرض کی ہاتھ یدا کا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پھر ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اسی لیے قرآن نے دونوں کو اس آیت کے اندر بیان کیا. فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. ایک وہ ہستی ہے جو سچ لے کے آئی اور ایک وہ ہستی ہے جس نے تصدیق کی. تو سچ کیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب لائے؟ وہ یہ کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں جانتا. اور تصدیق کیا تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ جیسے ہی آپ کو غیب کی خبر کا علم ہوا کہ یہ میرا دوست تو غیب کی خبریں جانتا ہے، فوراً ہاتھ بڑھا کر کلمہ پڑھ کر تصدیق کر دی کہ اور کوئی تصدیق کرتا ہے یا نہیں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں. شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا اس میں سے ایک ان کی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی، وہ یہ کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. 24ویں پارے کی آیت نمبر 2 ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا دو ذاتوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی ذات وہ ہے جو سچ لے کر آئے، وصدق بہ، اور دوسری ذات وہ ہے جس نے اس کی تصدیق کی. جتنے بھی قرآن مجید کے مفسر ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کے مشکلات کو حل کیا ہے، جنہوں نے قرآن مجید کا کشف کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں، خزانے تھے، ان کو لوگوں کے سامنے رکھا، ان تمام مفسرین اکرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس قرآن مجید کی آیت میں جن دو ہستیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں مخاطب کیا کہ والذی جاء بالصدق، اور دوسری کو فرمایا وصدق بہ، کہ ایک وہ ہستی ہے جو سچ لے کے آئی اور دوسرے نے اس کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ وہ متقی ہیں، وہ تقوی والے ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ شانوں والے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے مقام و مراتب ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے رب کے پاس ہے. یعنی وہ دو ہستیاں
جن کے لیے یہ پچھلی آیت مقدسہ جس کے اندر ان دو ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہند ربہم، رب کے پاس، ذالک جزاء المحسنین، اس لیے کہ اللہ نیکوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اب یہ دو ہستیاں کون سی ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ عرض کر دی کہ تمام مفسرین متفق ہیں کہ والذی جاء بالصدق، صدق سے مراد کہ جو سچ لے کر آئے، اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ وصدق بہ، جنہوں نے آپ کی تصدیق کی، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس آیت کے اندر دو ہستیوں کا تذکرہ ہے اور دونوں ہستیوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک وہ ہستی جو سچ لے کے آئے، اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے۔ وصدق بہ، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اب یہ تصدیق کوئی آسان نہیں تھی اس ماحول میں کرنا، تو کس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے، کلمہ پڑھنے والے مردوں میں۔ بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا، وہ انداز اس آیت کی ایک تفسیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہستی سچ لے کے آئی اور دوسری ہستی نے اس کی تصدیق کی، اور اولئک هم المتقون، یہ متقین میں سے، یہ تقوی والوں میں سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں جو وہ چاہیں گے ہوگا، جیسے وہ چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کریں گے۔ یہ جزا ہے نیکی کرنے والوں کی۔ اب ذرا وہ سچ دیکھیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لائے، اور آج تک ہم اس کے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو آج بھی گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی، وہ سچ کیا تھا میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، دوست ان کے پہلے سے تھے، لیکن یہ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ ملک شام میں انہوں نے تجارت کی غرض کے جب وہاں پہ گئے تو پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، افراد فرمایا کہ محبوب آپ اعلان نبوت فرما دو، وانذر عشیرتک الاقربین۔ تو آپ نے اس وقت اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں اس وقت نہیں تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے سامنے آپ نے اعلان نبوت فرمایا بھی نہیں۔ یہ تو ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ تو مفسرین اکرام یہ بیان کرتے ہیں نا، اس میں بھی تمام مفسرین کا اتفاق ہے، ان کا ایمان لانے کا واقعہ اگرچہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ لوگ بیان کریں گے، لیکن مفسر مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن لب لباب سب کا یہی ہے کہ آپ نے ملک شام میں ایک خواب دیکھا، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج ٹوٹ کر میری گود میں آئے اور میں نے انہیں اپنے گلے لگا لیا۔ اب وہ دور ایسا دور تھا کہ لوگ خوابوں کی جب دیکھا کرتے تھے تو اس کے بعد اس کی تعبیر جاننے کے لیے بہت سے معبروں کے پاس جایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت خوابوں کی تعبیر کا بہت بڑا رواج ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں یہ خواب دیکھا تو بحیرہ راہب کے پاس چلے گئے، جو وہاں کا بہت بڑا بحیرہ تھا، بہت بڑا یہودیوں کا پیر تھا، عالم تھا، اس کے پاس چلے گئے جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا۔ اس سے آپ نے جا کر اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے۔ اب اس نے آپ کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے آپ سے کچھ سوال کیے۔ کتب مفسرین تفاسیر میں یہ سوال موجود ہے، کتب تاریخ میں بھی موجود ہے۔ اس نے پہلا سوال تو آپ سے یہ کیا نا کہ من أين أنت، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مکہ شریف سے آیا ہوں، عرب سے آیا ہوں۔
تو اس نے پھر آپ سے سوال کیا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ سوال کیے۔ جب آپ نے جواب دے دیے نا، تو اس کے بعد اس نے آپ کو تعبیر بتائی آپ کے خواب کی۔ اس نے کہا کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول، جس کی خوشخبریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیتے رہے اپنی امت کو، جن کی آمد کا اعلان سابقہ ساری کتابوں میں موجود ہے کہ وہ آخری نبی ہوں گے، آخری رسول ہوں گے، آخر میں مبعوث فرمائیں گے۔ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ رسول آپ کے اندر سے ہوں گے، آپ کے شہر میں ہوں گے، آپ دنیا کے اندر ان کے نائب ہوں گے، دنیا کے اندر ان کے وزیر ہوں گے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ خواب کی تعبیر شام کے ملک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خواب کے سلسلے میں جو آپ نے خواب دیکھا تھا وہاں پہ دیکھا تھا، تعبیر بحیرہ راہب نے آپ کو وہاں پہ بتائی تھی، آپ نے کسی کو نہیں بتایا۔ اور وہ دور بھی ایسا نہیں تھا کہ بندہ فون کر کے فوراً بتا دیتا۔ تو آپ وہاں سے آئے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ آپ اعلان نبوت فرما چکے تھے تو لوگ تو ظاہر ہے اس وقت خاص طور پر کوشش کی، انہوں نے مشرکین مکہ نے آپ کی سخت مخالفت کی کہ کوئی آپ کا کلمہ نہ پڑھے۔ لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا بھی نہیں۔ انہیں بھی سب سے بڑا ڈر تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، تو کہیں وہ ان کا کلمہ نہ پڑھ لیں۔ اس لیے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی واپسی پہ مکہ شریف کے باہر راستے پہ چلے گئے، انہیں جا کر پہلے ہی کہنے لگ پڑے کہ آپ کے دوست نے یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے انہیں ساتھ لیا نا، انہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں، میں اپنے دوست کے پاس چلتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ موجود رہو نا، وہاں پہ جا کر ان سے بات کرتا ہوں، میں ان سے سنتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو اب وہ سارے مشرکین مکہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنے لیے نہیں بلکہ آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ قرآن نے آپ کی جو صفت بیان کیا نا، میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ان میں سے ایک وہ ہستی ہے جو سچ لے کے آئی اور دوسرے نے تصدیق کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سچ لائے اس کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی، اسی لیے تو آپ کا یہ مقام و مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ تو تصدیق کب کرنی تھی؟ مصدق اس وقت بنے نا جب جہاں پہ منکر موجود تھے، ان کے سامنے تصدیق کرنی تھی۔ تو کیسے تصدیق کی؟ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کلمہ ہی پڑھا، وہ تو پہلے سے مصدق تھے، کلمہ تو انہوں نے پڑھنا تھا۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے نا کہ دو بندے اسلام لانے سے پہلے بھی مسلمان تھے، ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کبھی کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کفر نہیں کیا تھا، یہ تو ان کا مقام و مرتبہ پہلے سے تھا۔ اب انہوں نے کلمہ تو پڑھنا ہی تھا، تصدیق تو کرنی تھی، لیکن انہوں نے تصدیق کیسے کی کہ جو وہاں پہ منکر تھے نا، انہیں ان کے سامنے اس مسئلے کو اجاگر کرنا تھا کہ کلمہ تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن میں تصدیق بھی میں مصدق جو کہلاتا ہوں قرآن کے روح سے۔ اس لیے آپ نے انہیں ساتھ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے فرمایا آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں رسول ہوں، اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ اب روایت کے الفاظ سنیے، حالانکہ میں نے پہلے آپ کو سامنے کہہ دیا کہ آپ تو پہلے سے مصدق تھے، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کویسچن کیا، سوال کیا، عرض کی اللہ کے نبی مت دلیل علی تدعا، جو بندہ بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس دعوے پہ دلائل ہوتے ہیں، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کے آئے ہیں، رسول بن کے آئے ہیں، تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اہل عرب تھے نا، پھر قریش میں سے تھے، انہیں تو پتا تھا کہ نبی کون ہوتا ہے، نبی کا معنی کیا ہے۔ کہ میں اور آپ نبی ماننے کے بعد بھی جھگڑے کر رہے ہیں نا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں اس حوالے سے اس تصدیق کی گفتگو آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے تھے نا، قریش ان کی لوگ بھی ان کی مادری زبان تھی،
انہیں تو پتا تھا کہ نبی کون ہوتا ہے، نبی کے اندر کون سی صفات ہوتی ہے، نبی کس ذات کو کہا جاتا ہے، اس کے دعوے نبوت پہ دلیل کیا ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے عرض کی، پھر یہ سمجھے گا کہ ان کو سمجھانے کے لیے کی جو ساتھ آئے ہوئے تھے، مت دلیل الا تدہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے اعلان نبوت فرمایا دوستی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، تو دعوی نبوت پہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ دلیل تو دے۔ تو حضور علیہ السلام نے کوئی اور دلیل نہیں دی۔ اگر آپ چاہتے تو جیسے مشرکین مکہ نے آپ سے معجزات مانگے، کبھی کہا چاند کے ٹکڑے کر دو تو آپ نے چاند کے ٹکڑے کر دیے، کبھی کہا درخت کو بلاؤ سامنے آ جائے تو آپ نے درخت کو بلایا، وہ سامنے آ گیا۔ لیکن یہاں پہ حضور علیہ السلام وہ سچ لائے جو اس کو بیان کرنا چاہتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سچ کی تصدیق کرنا چاہتے تھے، اسی لیے قانون قدرت کے مطابق سب کچھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مت دلیل ولا تدا، آپ کے دعوی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جواب میں حضور علیہ السلام نے کوئی یہ نہیں فرمایا کہ معجزہ مانگو، کیونکہ نبی کے پاس معجزات ہوتے ہیں، میں معجزے کا اظہار کر دوں گا یا میں تجھے معجزہ دکھا دیتا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا ابو بکر الرؤیا التی رأیت الشام، میرے دعوی نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، آپ نے یہ دلیل کیوں دی؟ الرؤیا التی رأیت الشام، میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا آپ تو معجزہ دکھا سکتے تھے، سراپا معجزہ بن کے آئے تھے۔ الرؤیا التی رأیت الشام، آپ نے یہ دلیل دیا، آپ نے فرمایا ابو بکر میرے دعوی نبوت پہ جو میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، رسالت کا اعلان کیا ہے، تو انہیں سمجھانا چاہتا ہے نا، تو اس لیے میں بھی وہ جواب دے رہا ہوں کہ میرے دعوی نبوت پہ وہ خواب ہے جو آپ نے ملک شام میں دیکھا ہے، وہ خواب آپ نے دیکھا تھا، وہ راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تھی، کسی اور کو اس کا علم نہیں تھا، آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ کہہ دینا کہ میرے دعوی نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو آپ نے ملک شام میں دیکھا، اصل میں آپ ایک سچ کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ سچ کیا تھا کہ ابو بکر نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہو، اور چونکہ میں غیب جانتا ہوں اس لیے میں نبی ہوں۔ میرے دعوی نبوت پہ دلیل وہ غیب کی بات ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا خواب، تو نے بتایا کسی کو نہیں، تو جانتا ہے یا وہ راہب جانتا ہے جس کے پاس تو گیا، یا رب جانتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ رب جس کو نبی بنا کے بھیجتا ہے اسے بھی غیب کا علم دے کے بھیجتا ہے۔ تو میرے دعوی نبوت پہ بھی دلیل غیب کا علم ہے کہ اللہ نے مجھے غیب کا علم دے کے بھیجا ہے، اس لیے خواب تم نے وہاں پہ دیکھا، راہب نے اس کی تعبیر بتائی، لیکن میں مکہ شریف میں بیٹھ کر اس خواب کو بھی جانتا ہوں اور اس کی تعبیر کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہ تو وہ سچ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب لے کے آئے، لیکن قرآن میں تو آگے کہا گیا نا وَصَدَّقَ بِهِ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفت بیان کی گئی کہ وہ سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے کیسے تصدیق کی؟ اسی بڑے مجمع میں بھی کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور آپ کا کلمہ پڑھنا اس وقت کلمے کا اظہار کرنا بڑا مشکل تھا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر الرؤیا التی رأیت الشام، میرے نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا، تو فوراً عرض کی ہاتھ یدا کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پھر ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے دونوں کو اس آیت کے اندر بیان کیا، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ایک وہ ہستی ہے جو سچ لے کے آئی اور ایک وہ ہستی ہے جس نے تصدیق کی۔ تو سچ کیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب لائے؟ وہ یہ کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں جانتا۔ اور تصدیق کیا تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی کہ جیسے ہی آپ کو غیب کی خبر کا علم ہوا کہ یہ میرا دوست تو غیب کی خبریں جانتا ہے، فوراً ہاتھ بڑھا کر کلمہ پڑھ کر تصدیق کر دی کہ اور کوئی تصدیق کرتا ہے یا نہیں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ پھر یہ
سچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو لائے اس کی تصدیق صرف آپ کے کلمہ پڑھنے تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ بارہا مواقعوں پہ جب کبھی کسی مسئلے کو اجاگر کرنا ہوتا تو اس کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ مثلا ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ تبوک کی طرف لڑائی کرنی ہے، بہت بڑا دشمنوں کا گروہ ہے جس کے مقابلے میں ہم نے جانا ہے، تعداد ان کی بڑی ہے، سفر بہت زیادہ ہے، لہذا تیاری کرو، جس کے پاس جتنا بھی طاقت کے مطابق سامان ہے وہ حاضر کرے تاکہ تیاری کریں جہاد کے لیے۔ ہر صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی بساط کے مطابق تیاری کے لیے کچھ نہ کچھ مال لے کے آئے، جن کے پاس جو کچھ تھا وہ مال لے کے آئے۔ باری آ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مال تو اپنا پہلے ہی سارا اسلام کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، آپ نے تو کلمہ پڑھا تو اس کے بعد جتنا آپ کا مال تھا وہ سارا اسلام کے راستے میں خرچ کیا۔ آپ نے کتنے غلاموں کو خرید کر انہیں آزاد کیا اسلام کی خاطر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں جاتے ہیں، اب اگر وہ تھوڑی سی چیزیں نہ بھی لاتے یا ان میں سے کچھ لے آتے تو آپ تو اپنا حق تو ادا کر رہے تھے نا، لیکن جہاں پھر بات آتی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اللہ نے ان کی شانیں جو بیان کی ہیں تو انہوں نے تصدیق کرنی تھی نا کہ سچ کیا ہے، وہ سچ کیا ہے جو اللہ کے نبی لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی۔ اس حدیث سے بھی دیکھیے گا، گھر گئے جتنا مال تھا سارا لے آئے، جو کچھ پاس تھا سارا لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی صحابی لاتے کوئی آپ کی بارگاہ میں مال تو آپ اس سے سوال کیا کرتے تھے، ما ابقیت لآلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سارا لے تو نہیں آئے ہو، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ ہر صحابی جواب دے دیتے کہ گھر والوں کے لیے اتنا چھوڑا ہے، یہ چیز چھوڑی ہے، یہ چیز چھوڑی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ان سے بھی پوچھتے ہیں، ما ابقیت لآلک یا ابا بکر، حدیث کے الفاظ ہیں، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا باقی رکھا ہے گھر والوں کے لیے؟ تو جواب آسان تھا، کہہ دیتے کچھ بھی نہیں باقی چھوڑا، سارا کچھ لے آئے ہو، اتنا کہہ دیتے جواب تو بن جاتا، یا فرما دیتے فلاں چیز چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن چونکہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کی تفسیر تھے، اس لیے ہر بات پہ آپ نے اس سچ کی تصدیق کرنی تھی جو سچ اللہ کے نبی لائے تھے۔ تو یوں نہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، میں نے گھر میں جو کچھ تھا سارا لے کے آ گیا ہوں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، عرض کرتے ابقیت اللہ ورسولہ او کما قال علیہ السلام، اللہ کے نبی گھر میں اللہ بھی چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ اگر صرف اتنا کہہ دیتے نا ابقیت اللہ، گھر میں اللہ چھوڑ کے آیا ہوں، تب بھی کافی تھا۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کی، عرض کر دیتے کچھ نہیں چھوڑا تب بھی ٹھیک تھا جواب، سب کچھ تو لے آئے تھے۔ پھر اگر یوں ہی عرض کرنی تھی تو فرما دیتے ابقیت اللہ، میں اللہ کو چھوڑ آیا ہوں، جواب پھر بھی کافی تھا۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا، عرض کی ابقیت اللہ ورسولہ او کما قال علیہ السلام، اور میں اللہ کے نبی، میرے گھر میں اللہ موجود ہے، رسول موجود ہے، مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو یہ ابقیت اللہ کے ساتھ ورسولہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ وہ سچ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ پہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں اپنی رحمت کے لحاظ سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی یہ سچ بھی لے آئے کہ رب نے مجھے بھی حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی سچ کی تصدیق کر رہے تھے، اسی لیے آپ نے اتنا بڑا جواب دیا، فرمایا ابقیت اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، رسول بھی چھوڑ آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انکار نہ کر کے گویا یوں ہی فرمایا کہ یہ وہ سچ ہے جو میں لایا ہوں اور جس کی تصدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کر رہا ہوں۔ بلکہ اسی حدیث کے تحت تو آگے محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جبریل آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا نا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام دیتا ہے آپ کو بھی اور ابو بکر کو بھی۔
اتنے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کہ جبریل آسمانوں سے سلام لے کے آئے، اور لے کے کس لیے آئے کہ اللہ آپ کو بھی سلام دیتا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہے. اتنی قربانی دینے کے بعد، اسلام کے لیے اتنی تصدیق کرنے کے بعد، پھر مقام کیا ملا کہ لہم ما یشاؤون، جیسے میں نے آیت مقدسہ ابتداءً آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. ہند ربہم، پھر رب انہیں ہر وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں ان کا مقام و مرتبہ ذرا سماعت کر لیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی رب فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھئے. رب فرما رہا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے رب راضی ہو جائے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھئے، ابو بکر مجھ سے راضی ہے، مجھ رب سے راضی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے، عرض کرتے ہیں نہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو راضی ہوں، ذرا رب سے مجھے بھی پوچھ کر بتائیے کہ رب نے میرا یہ صدقہ قبول بھی کیا ہے یا نہیں، رب نے میرا یہ عقیدہ قبول بھی کیا ہے یا نہیں، رب نے میرا ایمان قبول بھی کیا ہے یا نہیں. جو عقیدے آپ لائے ہیں ان کی تصدیق میں کر رہا ہوں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. دو ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں اور ان کے متقی ہونے کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کے تقوی کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک ذات جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہ سچ کے لے کے آئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، اور دوسری ذات جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ دنیا میں اس کی تصدیق کرتے رہے ہیں. ہر لمحے اس سچ کی تصدیق کرنے والی وہ ہستی تھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ متقی ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا تقوی والا وہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے.